خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ. چلے بات چل رہی تھی سورہ حجرات کی پہلی اور دوسری آیت کے شان نزول کے سلسلے میں کون سا واقعہ کون سا حادثہ پیش آیا کہ جس کے لیے اللہ نے سورہ مبارک حجرات کی آیتوں کو یعنی ابتدا کی پہلی اور دوسری آیت کو نازل کیا ہے. الگ الگ شان نزول بیان کیے گئے. ٹھیک ہے, آج یہاں سے پڑھنا. آیات مورد بحث ناظر بے سرسدائے آلہ در پشت خانہ پیمبر است. یہ جو ہو گیا تھا شان نزول دیگری ذکر کر دیا کہ ہم مربوط پہ آئے اول و ہم آیات بعدس وان ان کی در سال نہم ہجرت کہ عام الوفود بود سالی کی حیاتہائے گوناگونی از قبائل برائے عرض اسلام یا عہد و قرارداد خدمت پیمبر آمدن ہنگامی کی نمائندگان قبیلے بنی تمیم خدمت پیمبر رسیدن. ابو بکر بے پیمبر پیشنہاد کر کی قاقہ یکی از اشراف قبیلے امیر انہا گردد و عمر پیشنہاد کر اقرا ابن حابس فرد دیگری از آن قبیلے امیر شود. در اینجا ابو بکر به عمر گفت می خواستی با من مخالفت کنی. عمر گفت من هرگز قصد مخالفت نداشتم. در این موقع سرصدای هر دو در محضر پیامبر بلند شد. آیات فوق نازل گشت یعنی نه در کارها بر پیامبر پیشی گیرید و نه در کنار خانه پیامبر سرصدا را راه اندازید. کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا شان نزول ذکر کیا گیا ہے کہ جس شان نزول کا تعلق پہلی آیت اور بعد کی آیتوں سے ہے. پہلی آیت جس میں اللہ اور نبی سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے. دوسری آیت جس میں کیا ہے محضر پیغمبر میں اونچی آواز میں بات کرنے یا ہلڑ ہنگامہ کرنے سے جو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ شان نزول دونوں آیتوں سے مربوط ہے. ابھی تک جو شان نزول ذکر کیے تھے وہ ہر آیت کے لیے الگ الگ تھا, لیکن ایک شان نزول ایسا ہے کہ جو بیک وقت پہلی اور دوسری دونوں آیتوں کے سلسلے میں ہے. وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہجرت کا 9واں سال تھا. ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود. عام یعنی سال, وفود وفد کی جمع ہے, گروہ. ٹھیک, مختلف قبیلے کے مختلف جماعتیں مختلف گروہ جو ہے اللہ کی نبی کی خدمت میں الگ الگ ارادہ اور الگ الگ قصد لے کر کے آ رہے تھے. کوئی اسلام قبول کرنے آ رہا تھا, کوئی اسلام کے کچھ مسائل پوچھنے آ رہا تھا, کوئی نبی کے ساتھ عہد و پیمان کے لیے آ رہا تھا. بہر صورت مختلف قبیلے کے لوگ محضر پیغمبر میں خدمت پیغمبر میں آ رہے تھے, حاضر ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, جب قبیلے بنی تمیم پہنچا ہے نبی کریم کی خدمت میں تو ابو بکر نے پیغمبر اسلام کو یہ رائے دی کہ قاقا, یہ نام ہے قاقا, جو قبیلے بنی تمیم کا ایک رئیس اور ایک مالدار انسان تھا, تاکہ اس کو آپ اس قبیلے کا امیر بنا دیجئے. ابو بکر نے نبی کریم سے کہا کہ اللہ کے نبی قاقا کو قبیلے بنی تمیم کا رئیس اور سردار بنا دیجئے. ٹھیک, ابھی ابو بکر کی بات ختم ہوئی تھی جب تک عمر بول پڑا. وہ کہنے لگا کہ نہیں, اقرا ابن حابس کو بنا دیا جائے. کیا ہے؟ اسی قبیلے کے دوسرے شخص کو جس کا نام اقرا ابن حابس تھا, کہنے لگی اس کو بنا. اب جیسے ہی عمر نے یہ بات کہی ابو بکر کو غصہ آ گیا, کہنے لگے تم میری مخالفت کر رہے ہو, تم میری بات کاٹ رہے ہو, میری بات کو ٹالنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے تم نے دوسرے شخص کا نام پیش کیا ہے. عمر کہنے لگا کہ نا
میں اصلاً مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. اب یہ دونوں میں کیا ہے؟ تکرار شروع ہو گئی. ٹھیک. اب دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. آوازیں جب بلند ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں چیزیں ہیں. ابھی اللہ کے نبی نے کسی کا نام ہی نہیں لیا اور تم رئیس بنانے لگے. تو یہ نبی پر مقدم ہونا، اس میں آوازیں بھی اٹھا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو پہلی اور دوسری دونوں آیت کا شان نزول اس واقعے کو قرار دیا گیا ہے کہ قبیلے بنی تمیم جب نبی کریم کی بارگاہ میں سن 9 ہجری میں پہنچا ہے تو کس طریقے سے ابو بکر اور عمر نے کیا ہے اس قبیلے کی سرداری کو لے کر کے الگ الگ اشخاص کا انتخاب کیا ہے، نام لیا ہے. ٹھیک مولانا، سمجھ میں آیا؟ چلے دیکھیں شان نزول دیگری ذکر کر بیان مفسرین نے ایک دوسرا شان نزول بیان کیا ہے کہ ہم مربوط میں آئے اول کی جو شان نزول پہلی آیت سے بھی مربوط ہے وہ ہم آیات بعد اور بعد کی آیتوں سے بھی جس کا رابطہ ہے وآن ان کے، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ در سال 9 ہجرت کے 9 سال کہ عام الوفود بود کہ جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، سالی کی حیات ہے، خود معنی کر رہے ہیں یہ عام الوفود کا. ٹھیک. ایک بریکٹ کے اندر اب جو عبارت آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ عبارت عام الوفود کا مطلب ہے، معنی ہے. سالی کی حیات ہے گوناگونی از قبائل برائے عرض اسلام یا عہد و قرارداد خدمت پیمبر آمدن، یعنی وہ سال کہ جس سال الگ الگ انجمنیں، الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ قبیلے سے ٹھیک اسلام پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، دیکھیے کیسا ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، یہ تمام چیزیں یا عہد و قرارداد کے لیے خدمت پیغمبر میں آ رہے تھے. اس کو کہا جاتا ہے عام الوفود. الگ الگ قبیلوں سے الگ الگ گروہ کی صورت میں خدمت پیغمبر میں آنا. اب یہ الگ الگ مقاصد، الگ الگ اغراض، الگ الگ وجہوں سے لوگ آ رہے تھے. ہنگامی کی نمائندگان قبیلے بنی تمیم خدمت پیغمبر رسیدن، کہہ رہے کہ جس وقت قبیلے بنی تمیم کے نمائندے نبی کریم کی خدمت میں پہنچے ہیں ابو بکر میں پیغمبر پیشنہاد کر، تو ابو بکر نے پیغمبر اسلام کو مشورہ دیا، پیشنہاد کر دیا، یعنی رائے دے ڈالی کہ کعقہ یہ یکی از اشراف قبیلے، یہ قبیلے بنی تمیم کا ایک مالدار، ثروت مند اور بڑا انسان ہے. اور تو ابو بکر نے نبی کریم کو مشورہ دے دیا کہ کاکا کو امیر انہا گردد، قبیلے بنی تمیم کا سردار بنا دیجئے. وہ عمر پیشنہاد کر، اور عمر نے رائے دی کہ اقرا ابن حابس کہ جو اسی قبیلے کا ایک دوسرا امیر شخص ہے، رئیس شخص سے کہا کہ اس کو اس قبیلے کا سید و سردار بنا دیا جائے. ابو بکر کسی اور کا نام پیش کر رہا ہے، عمر کسی اور کا نام پیش ہے. در انجا ابو بکر بے عمر گفت، جب عمر نے ابو بکر کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کا نام لیا تو ابو بکر یہاں پر عمر سے کہنے لگے می خاستی بامن مخالفت کنی، تم میری مخالفت کرنا چاہتے تھے، میری بات کاٹنا اور ٹالنا چاہتے تھے. عمر گفت من ہرگز قصد مخالفت نہ داشتم، عمر کہنے لگا نہیں مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے جو دوسرے شخص کا نام لیا وہ مخالفت میں نہیں لیا ہے. بارصورت درین موقع سرسدہ ہے ہر دو در محضر پیغمبر بلند شد. اب اس موقع پر دونوں کی آواز بارگاہ پیغمبر میں، محضر پیغمبر میں اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی. آیات فوق نازل گشت، اوپر وہ آیتیں ذکر کی گئی ہیں پہلی اور پہلی کے بعد والی، وہ آیتیں نازل ہوئی. یعنی نہ در کارہا بر پیغمبر پیشی گیری، یعنی نہ کاموں میں اللہ کے نبی سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس سے بھی منع کیا گیا. وَنَدَر کنارے خانے پیغمبر سرسدہ راہ بے اندازی، اور نہیں
نبی کریم کے گھر کے پاس آ کر کے اپنی آوازوں کو بلند کرو جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو درست سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہو گئے آیتوں کے شان نزول۔ ٹھیک، اب یہاں سے شروع ہوگی تفسیر۔ ٹھیک، آداب حضور پیغمبر، آیت میں محضر پیغمبر میں حاضری کے کیا آداب و شرائط ہیں، کس طریقے سے ایک انسان کو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس کے آداب و شرائط کیا ہیں، وہ بیان کریں گے۔ آداب حضور پیغمبر، حضور پیغمبر کے آداب یعنی خدمت پیغمبر میں حاضری کے آداب۔ ٹھیک مولانا، خدمت پیغمبر میں حاضری کے آداب، چنان کی در محتوی سورہ اشارے کر دی۔ کہہ رہے کہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں جہاں پر سورہ کے محتوی کو، سورہ کے مطالب کو اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، وہاں پر ہم نے اشارہ کیا تھا کہ در این سورہ یک رشتے از مباحث مہم اخلاقی و دستورات انضباط نازل شدے، کہ اس سورہ کے اندر کچھ اہم اخلاقی اور انضباطی دستورات نازل ہوئے ہیں، کہ اندہ شائستہ نام سورہ اخلاق میں کند، کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ اخلاق کہے جانے کے قابل بناتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، چونکہ اس سورہ کے اندر کچھ اخلاقی اور انضباطی اہم مسائل اور مباحث کو ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس سورہ کو سورہ آداب و اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں یا سورہ اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ بدر آیات مورد بحث کی در آغاز سورہ قرار گرفتے، یعنی کہ جن آیتوں سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس سورہ کے ابتدا میں واقع ہوئی ہیں، پہ دو قسمت از ان دستورات اشارے شدہ است۔ ان آیتوں میں دو طریقے کے دستورات، دو طریقے کے احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا دستور، پہلا حکم نخست، پہلا حکم، پہلا دستور تقدم نہ یافتن بر خدا و پیغمبر، اللہ اور نبی سے آگے نہ بڑھنا، ان پر مقدم نہ کرنا نہ ہونا، دونوں کل ہے نا۔ بدیگری در محضر پیغمبر سرسدا وقال و غوغا راہ نہ انداختہ۔ دوسرا دستور کہ محضر پیغمبر میں، نبی کریم کی خدمت میں کیا ہے، بہت زیادہ شور شرابہ اور ہنگامہ نہ کرو، یہ دو دستور دیے گئے ہیں۔ بعد میں فرمایت، ان دو دستورات کے بعد خدا فرماتا ہے، اے کسانی کی ایمان آوردید، تو یہ خود جو ہے وہی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابتدا کی دو آیتوں میں دو اہم اخلاقی اور انضباطی دستور اور حکم بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ ایک حکم ہے، ایک دستور ہے۔ دوسرا قاعدہ قانون، دوسرا جو حکم ہے محضر پیغمبر میں صدا بلند نہ کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کسانی کی ایمان آوردید، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، چیزی را در برابر خدا و رسولش مقدم نہ شمرید، کسی چیز کو اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کر شمار نہ کرو، و تقوی الہی پیش کنید، تقوی الہی اختیار کرو کہ خداوند شنوا و داناست، کہ خداوند سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اسی کا ترجمہ۔ اب یہ کہ کسی چیز کو اللہ اور رسول پر مقدم نہ کرو، یہ تقدم سے مراد کیا ہے؟ اور یہ تقدم کیا صرف اور صرف حیات پیغمبر سے متعلق تھا، یا حیات کے بعد ممات میں بھی یہ دستور اور یہ حکم اپنی جگہ جاری رہے گا، باقی رہے گا؟ یہ تمام اب مسائل اب باقی آئیں گے۔ منظور از تقدم نہ داشتن، چیزی در برار خدا و پیغمبر، پیشی نہ گرفتن بر آنہا در کارہا، بترک عجل و شتاب، در مقابل دستور خدا و پیغمبر ہے۔ کہہ رہے کہ کسی چیز کو
اللہ اور نبی کے مقابلے میں مقدم نہ سمجھو۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی کام میں اللہ اور نبی سے آگے نہ بڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ اللہ اور نبی کے دستور سے آگے نہ بڑھو۔ اب انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، تم فیصلہ مت لو، ٹھیک؟ انہوں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، تم ان سے آگے زبان کھولنے لگو۔ یہ دونوں چیز شامل ہوگی، یہ بھی یا یہ کہ اگر کچھ کہہ دیا ہے تو جتنا کہا ہے اتنا ہی مانو، اس سے آگے بڑھنے کی، وہ بھی تقدم کہا جائے گا۔ تو کسی چیز کو اللہ اور نبی پر مقدم نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو کسی بھی کام میں۔ کسی بھی کام میں اللہ اور نبی کے حکم سے آگے نہ بڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ گرچہ بعضی از مفسران خاصتاً مفہوم آیہ محدود کنند، کہہ رہے کہ بعض مفسرین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ آیت کے مفہوم کو محدود کیا جائے، ایک دائرہ کھینچ دیا جائے کہ اللہ اور رسول پر کسی چیز کو مقدم نہ کرے، یہ جہاں تک ہے اس کا دائرہ، یعنی فلاں چیزوں میں ختم۔ مثلا عبادتوں میں مقدم مت کرو، باقی دوسری چیزوں میں اللہ اور رسول پہ مقدم کر سکتے ہو۔ یا وقت، عبادت اور عبادت کے وقت میں محدود کیا جائے، یا گفتگو کرنے میں خالی تقدم کیا جائے۔ یعنی بعض مفسرین نے آیت کے مفہوم کو کیا ہے، خط قرمز کھینچ کر کے محدود کر دیا ہے کہ تقدم کا مفہوم بس یہیں تک ہے، اس کا دائرہ یہیں تک ہے، اس سے آگے بڑھنا تقدم نہیں کہلائے گا۔ اگر آپ نے ان امور میں اللہ اور نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تقدم کہا جائے گا۔ فلاں فلاں امور اس سے مستثنا ہے، اس میں اگر آپ اللہ اور نبی سے آگے بھی بڑھ جائے بظاہر تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں قرار پائے گا، وہ اس کے مفہوم میں شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بعض مفسرین نے آیت کے مفہوم کو کیا ہے، تنگ اور محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَأَنْرَ مُنْحَصِرْ بِأَنْجَامِ عبادات قبل الوقت، اور اس کو وقت سے پہلے عبادت انجام دینے میں، ایک یا سخن گفتن قبل از سخن پیغمبر، یا قبل اس کے کہ اللہ کا نبی کچھ کہے اس سے پہلے کچھ کہنے میں، وَأَمْثَالِ آن، یا اس طریقے کی باتوں میں محدود کیا ہے۔ کہا کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ اور نبی کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عبادت کو اس کے وقت سے پہلے انجام مت دو، یا اللہ اور نبی سے پہلے تم اپنی زبان مت کھولے، بس ختم، ٹھیک ہے؟ بھلے روشن اس کی آئے مفہوم وسیع و گستردہی دارت، لیکن صاحب تفسیر یعنی آیت اللہ مکارم شیرازی مفسرین کی اس مفہوم کی محدودیت کو قبول نہیں کرتے، کہ نہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ آیت کے مفہوم کو محدود کریں، بلکہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ آیت کا مفہوم وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت دور تک ہے، وہ ہر گونے پیشی گرفتر در ہر برنامہ شامل بشر، کوئی بھی کام ہو آپ کا، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی برنامہ ہو، اس میں کسی بھی طریقے کی تقدم کو یہ آیت شامل ہے۔ اب کسی کام میں اللہ اور نبی پہ نہیں بڑھ سکتے، خالی عبادت کی بات نہیں ہے، خالی گفتگو کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مسئولیت انضباط، رہرمان در برابر رہبران، ان ہم ایک رہبر بزرگ الہی ایجام می کند کہ در هیچ کار و هیچ سخن و برنامه بر آنها پیشی نگیرند و شتاب و عجله نکنند۔ کہہ رہے کہ یہ جو انضباط کی مسئولیت ہے
انضباط کا مطلب یہ ہوتا ہے ضابطے اور قانون کے تحت زندگی گزارنا. انضباط یعنی قاعدے قانون کے تحت رہنا، اس کو کہا جاتا ہے انضباط. مثلا فرض کریں میں آپ کو سمجھا دوں، مدرسے کے اپنے قاعدے قانون ہے، رول ہے، کئے بجے آپ کو سونا ہے، کئے بجے اٹھنا ہے، لائٹ جلانا ہے، کئے بجے کلاس میں جانا ہے، کئے بجے نماز میں پہنچے، یہ تمام چیزیں. اگر آپ مدرسے کے تمام قاعدے قانون کو کیا ہے کا لحاظ کرتے ہیں اور قاعدے قانون کے مطابق، تو آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے بڑے منضبط انسان ہیں، انضباط آپ کا اچھا ہے، یعنی آپ قانون مند انسان ہیں، ہے نا. انضباط کی ذمہ داری کس کے لیے؟ رہنمان پیروکاروں کے لیے، در برابر رہبروں کے مقابلے میں، اور وہ بھی رہبر بزرگ الہی، خدائے عظیم کا جو رہبر ہو. ایجاب نکند، یہ مسئولیت انضباطی پیروکاروں کی کس کے مقابلے میں؟ پیشوا، حاکم، نبی، امام کے مقابلے میں، کہ جو سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں. یہ مسئولیت ایجاب کرتی ہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی بات میں، زندگی کے کسی بھی برنامے میں اس حاکم، اس پیشوا کے آگے نہ بڑھا جائے، جلد بازی نہ کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی آپ رکھ لیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ کا ایک رئیس ہے، ٹھیک ہے، آپ خالی کہو کہ بس پڑھائی میں اور کھانے پینے میں، ٹھیک ہے نا، مدرسے کے قاعدے قانون کی رعایت ضروری ہے، باقی دوسرے امور میں نہیں. بھائی آپ اگر مدرسے میں رہ رہے ہو تو مدرسے میں آپ کی ایک مسئولیت ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ مدرسے کے تمام قاعدے قانون، مدرسے سے مربوط جتنی چیزیں ہیں، سب میں آپ کیا ہے، پابندی کے ساتھ سب کی رعایت کرے. اور جو آپ کے رئیس ہیں، جو آپ کے مدیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی کسی کام میں اپنے مدیر اور اپنے پرنسپل سے آگے نہ بڑھیں. تو قانون مند انسان کو یہ وظیفہ اور یہ ذمہ داری اس کے لیے معین کرتا ہے کہ وہ اپنے پیشوا اور اپنے رہبر کے مقابلے میں کسی بھی چیز میں اس سے آگے نہ بڑھے. نہیں یہ کہ خالی عبادات میں اور گفتگو کرنے میں، ٹھیک ہے. البتہ ان بدان معنانس کہ اگر پیشنہاد یا مشورتی دارن در اختیار رہبر الہی نہ گزارن. اب یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ کسی بھی چیز میں، چاہے وہ مسئلہ عبادتوں کے وقت کا ہو، چاہے مسئلہ گفتگو کرنے کا ہو، زندگی کے تمام امور میں، تمام چیزوں میں ایک پیروکار کو چاہیے کہ وہ اپنے رہبر کا تابع ہو، اپنے رہبر کے دستور کے مطابق اپنی تمام چیزوں کا انجام دے، کبھی اس سے آگے نہ بڑھے. اگر کسی کے پاس کوئی اچھی رائے ہے، کوئی اچھی فکر ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اچھی رائے اور اچھی فکر بھی قبل اس کے کہ اللہ کا نبی اجازت نہیں کہنا چاہیے. کہنے نا، اس کا مطلب یہ نہیں. اگر رائے اور مشورہ دینا ہے تو رائے اور مشورے کے لیے گنجائش ہے، آپ رائے اور مشورہ دے سکتے ہیں. رائے اور مشورہ دینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کے پاس کوئی اچھی فکر ہے، اچھا خیال ہے، اچھی سوچ ہے، کوئی اچھا برنامہ ہے آپ کے پاس، تو آپ یقیناً رہبر الہی کے سامنے رکھیے. چہ بسا آپ کا یہ مشورہ، آپ کی یہ رائے جو ہے دوسروں کے لیے راہگشا ہو، دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو، مسلمانوں اور اسلامی سماج کے لیے ہو سکتا ہے کہ کارگر ثابت ہو، اس کی منفعت وابستہ ہو. بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ
البتہ ان بدان معنی نہیں، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پیش نہاد یا مشوری دارن، کہ اگر کسی کے پاس کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے، تو در اختیار رہبر الہی نہ گزارت، تو وہ اپنی اچھی رائے اور اپنے اچھے مشورے کو بھی رہبر الہی کے سامنے نہ رکھے، نہ بلکہ منظور جلو افتادن و تصمیم گرفتن و انجام دادن پیش تصویب آنہاس، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آگے بڑھ جانا ہے، مصمم ارادہ کر لینا، انجام دے دینا، کب؟ تصویب کے بعد، جب مہر لگ جائے اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب طے کر دیا، مہر لگا دی، ٹھیک، ایک قانون بیان کر دیا، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ابھی بات گفتگو کی حد تک ہے، ابھی کوئی مصمم ارادہ نہیں ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات نتیجے تک نہیں پہنچی ہے، کوئی حکم نہیں سنایا گیا ہے، ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے، تو بات کے دوران آپ جو بھی بات رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو وہاں سے مت ملائیے گا، ہو سکتا ہے کہ بھائی عمر اور بکر نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، ابھی تو بات ہی چل رہی تھی، ابھی تو وہاں موضوع بھی طے نہیں ہوا تھا، وہاں ابھی موضوع ہی طے نہیں ہوا تھا، ابھی اصلاً جو ہے قبیلے بنی تمیم کی ریاست کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے کسی نے کہا بھی نہیں، یہ تو اپنے سے ہی اللہ کے نبی کو خود ہی نبی بن گئے، ہے نا، اور موضوع کا انتخاب کر کے خود ہی جو ہے سب کچھ طے کرنے لگے۔ چلے بار صورت حتیٰ نہ باید دربار مسائل بیش از انداز لازم سوال و گفتگو کر، یعنی یہاں تک کہ کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ سوال کرنے اور بات چیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ نہ باید، یہاں تک کہ صحیح نہیں ہے کہ دربار مسائل کہ مسائل کے سلسلے میں بیش از انداز لازم ضرورت سے زیادہ سوال و گفتگو کر، سوال کیا جائے اور بات کی جائے، جر و بحث کی جائے، یا جو چیز لازم ہے ضروری ہے اور جتنا لازم ہے بس اسی پہ اکتفا کرو۔ باید گزاش کی رہبر خودش پہ موقع مسائل نہ مدرک ہونا، آپ لے کے آؤ مسئلہ، یہ مسئلہ بیان کیجیے، یہ مسئلہ بیان کیجیے، نہ میں آپ رہبر کو آزادی دیجیے، موقع جب آئے گا تو وہ خود بیان کرے گا۔ ہمارے سماج میں بالکل الٹا ہے، برعکس ہے نا، لوگوں کو آ کر کے خاص طور سے مسائل بیان کرنے والے ہوتے ہیں سماج میں، ان کو باقاعدہ طور پر رائے دی جاتی ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے ان کو کہ آپ کو کس طریقے کے مسائل بیان کرنے چاہیے۔ باید گزاشت کیا ہے؟ چھوڑ دینا چاہیے، آزادت دے دینی چاہیے کہ رہبر خودش، کہ رہبر خود بے موقع، جب موقع آئے تو مسائل نہ مطرح پورا مسائل کو بیان کرے، اب چھوڑ دو نا ان کو، آزادی دے دو، آپ کیوں اس کے لیے وقت معین کر رہے ہو؟ ہم رہبر معصوم، خاص طور سے جب رہبر کیا ہو؟ معصوم ہو، رہبر جب معصوم ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ مسائل کو وہ خود بیان کرے، آپ مسائل لے جا کر کے تنگ مت کرو کہ اس چیزی غفلت نمی کند، کیونکہ رہبر معصوم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے معاشرے اور سماج میں لوگوں کو کس طریقے کے مسائل کی ضرورت ہے، کن مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، کون سے مسائل حل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ونیز اگر کسی سوالی از او میکند نباید دیگران پیش قدم شده، یہ بھی کہ اگر کوئی اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے قبل اس کے کہ اللہ کا نبی جواب دے، کسی اور کو جواب نہیں دینا چاہیے،
سوال اللہ کے نبی سے کیا ہے، جواب انہی کو دینے دو. اس سوال کا جواب جو اللہ کے نبی دیں گے وہ آپ تھوڑی دے سکتے ہو. کئی جہت سے یہ چیز جو ہے قبیح ہے. جسے سوال کیا جائے جواب اسی کو دینا چاہیے. ہاں اگر جس سے جواب مانگا گیا ہے وہ اس جواب کے سلسلے میں لوگوں کو آزادی دے یا لوگوں سے خود جواب طلب کرے کہ بھائی یہ فلاں نے سوال کیا ہے، اس سوال کا آپ لوگ جواب دیجیے، تو ٹھیک ہے. میں سوال کر رہا ہوں فلاں سے اور جواب دے رہے ہیں فلاں صاحب، ٹھیک ہے. تو بھی خاص طور سے یہ ایک طریقے کی اہانت ہے، ایک طریقے کی رہبر معصوم کی تذلیل ہے. ہمارا یہ عمل خفت کا سبب ہو سکتا ہے. تو بار صورت نیز اگر کسی سوالی از او می کند، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس سے سوال کرتا ہے، اس سے رہبر سے، نبی سے، نہ باید دیگران پیش قدم شدے، تو دوسروں کو پیش قدم نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے آگے آ جائیں اور ان سوالوں کا جواب دینے لگے. پاسخ سوال عجولانہ بگویان، سوال کے جواب کو جلد بازی میں بیان کرنے لگے. در حقیقت ہمیں ان معانی در مفہوم آئے جمع. حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معانی جو ہم نے ذکر کیے ہیں وہ سب آیت کے مفہوم میں جمع ہے، یہ سب اسی کے مصداق ہے. آپ صرف اور صرف آیت کے مفہوم کو عبادت کے وقت میں اور گفتگو میں محدود خواہ کر رہے ہیں. آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس آیت کے مفہوم میں یہ تمام معانی جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ رائے مشورے کی بات ہو، سمجھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہو سماج اور معاشرے کا، کوئی سوال کر رہا ہو، کسی بھی طریقے کا تقدم، کسی بھی طریقے کی پیشی اللہ اور رسول کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے. چلو